یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ ماں باپ کے گھر جو ماحول ملا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نظریہ شرک بھی چل رہا ہے۔ توحید تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر آدمی کے عقیدہ میں توحید والا عقیدہ داخل نہیں تو تمام اعمال صالحہ بالکل بیکار ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہتے ہیں کہ ان اعمال کا ہم یہ حشر کریں گے کہ جیسے کوئی آدمی پھونک مار کر ذرات کو اڑا دیتا ہے، خاک کے ذرات اڑا دیتا ہے، ہم لوگوں کے نیک اعمال ایسے اڑا دیں گے، اس لیے کہ اس کے عقیدہ میں توحید شامل نہیں تھی۔ توحید اگر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، پھر وہ شرک ہی شرک ہے۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، الٹ ہیں۔ توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور شرک کی موجودگی میں بھی نجات ناممکن ہے۔ شرک کسی حالت میں معاف نہیں ہوگا، موت سے پہلے پہلے معافی ہے، اگر مر گیا تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کا گندگی تمام گناہوں والی گندگی سے بڑی ہے، باقی گناہ چھوٹے ہیں، شرک بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ گارنٹی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور فرمایا وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک والا عقیدہ لے کر جائے گا، جو شخص بھی، وہ پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی بیوی ہو یا نبی کا باپ ہو، سید زادہ ہو، اگر وہ شرک کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا تو فرمایا فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے گیا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک آیت میں نے ابھی عربی خطبہ میں شامل کی ہے، ایمان لانے کے بعد جو شخص شرک کرے گا تو اس کا ایمان اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ ایمان وہی مفید ہوگا جس کے ساتھ نظریہ شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے 82 نمبر۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملبوس نہیں کیا، اپنے ایمان میں شرک کو، ظلم کو ملوث نہ کیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ تو ایمان الگ چیز ہے، ظلم یعنی شرک الگ چیز ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہ بات صحابہ نے پوچھی اللہ کے رسول، لفظ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد شرک ہے۔ تو ان آیات کے پڑھنے اور ترجمہ پیش کرنے سے ثابت یہ ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کا عقیدہ اپنا لیتے ہیں، وہ مومن نہیں بن جاتے جب تک کہ وہ توحید کو سمجھے نہ اور شرک کو سمجھے نہ۔ ماں باپ کے گھر جو ماحول ملا،
لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نظریہ شرک بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے دعوے کے باوجود مشرک ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہ غیر اللہ کی نام کی نیاز دینا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، پیراں دتا نام یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ پیر نے بیٹا دیا ہے؟ غلام دستگیر، ایسے کئی صحابہ تھے جن کا نام عبد العزیٰ تھا، بت کا بندہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا نام وہ ختم، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اب عبد الرسول، رسول کا بندہ، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر کے مقابلے میں نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت، یا علی، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ غیر اللہ کی نام کی نیازیں، سبیلیں، دیگیں، چڑھاوے، چادریں، سجدے، رکوع، منتیں پکارنا، یا غوث میری مدد کر، یا علی میری مدد کر، یہ ساری باتیں شرک سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ایمان کا بھی دعویٰ ہے اور ساتھ شرک بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ کیسی کلیئر آیت ہے، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ توحید کا معاملہ بہت نازک ہے، اس کی نزاکت سے عام طور پر عوام الناس واقف نہیں ہوتے، لہذا غیر شعوری طور پر شرک کر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ شرک عام طور پر عقیدت میں غلو کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ایک شخص سے، ایک ہستی سے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی، پھر وہ محبت بڑھی تو پھر اس کو پکارنا شروع کر دیا، اس کو مشکل کشا بنا لیا، تو عقیدت میں غلو کرنے سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی فضیلت کا اعتراف بے شک بہت ضروری ہے، لیکن اس کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور حقوق میں شریک بنایا جائے۔ لوگ اس کو محبت سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ محبت نہیں بلکہ اپنے لیے عداوت ہے، اپنے ساتھ دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اور وہ نیک ہستیاں تھیں، وہ اولیاء اللہ تھے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ تو اپنے بلند مراتب پر فائز ہیں، البتہ محبت میں غلو کرنے والوں کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، توحید میں خلل آ جاتا ہے، سارے اعمال جو پوری زندگی میں کیے ہوتے ہیں وہ موت کے وقت برباد ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، لہذا جس ہستی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے اس کی جلالت شان، اس ہستی کی یکتائی اور اس کے حدود و فرامین کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے یہی محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ محبت تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے حدود مقرر کیے ہیں، لہذا ان مقرر حدود کا احترام ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا باعث بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کو خوش کرنا یہ دھوکہ ہے، اس سے
سمجھنا بھی اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب میں کچھ آیات توحید کے تقاضے اور شرک کی تمام قسمیں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں میں بیان کرتا ہوں۔ ہر شخص کو، ہر سامع کو یہ چاہیے کہ ان کو غور سے سنے اور شرک کی تمام اقسام سے بچنے کا اہتمام کرے، بلکہ ان کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ نبیوں کی محنت ہے، نبیوں کی دعوت یہی ہے۔ شرک کی قسمیں محدثین نے، اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے یہ امت کو بیان کی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پر ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات کا شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل یکتا، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی ٹکر کا، برابر کا، ہم پلہ ہم سر، مد مقابل، برابر کی جوڑ کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ میں، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں درج کی ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ کوئی اللہ کا ہمسر ہے۔ ہمسر کا معنی مد مقابل، برابر کی جوڑ، ٹکر کا، مقابلے میں سب پست ہیں، ہیچ ہیں، کمزور ہیں، مخلوق ہیں، عاجز ہیں۔ اللہ ان کا رازق ہے، اللہ ان کا خالق ہے، کوئی اللہ کی ٹکر کا نہیں ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ۔ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ، اللہ کے رسول کے جو مخاطب تھے، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان نظریات سے، ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھ کر کہنا چاہیے کہ میرا اللہ اولاد سے، خاندان سے، ماں باپ سے، شریکوں سے، کمزوریوں سے، بھولنے سے، سونے اور کھانے سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے، 2 رکوع پر مشتمل سورت ہے، چھوٹی سی۔ ترجمہ یہ ہے بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک بنانا یہ واضح، کھلا، کلیئر، جلی شرک ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ بہت سی قوموں نے اس شرک کا بھی ارتکاب کیا۔ اوتار اور حلول کے عقیدے بھی شرک فی الذات ہی کی قسمیں ہیں۔ اوتار ہو یا وہ شخص جس میں اللہ تعالیٰ کے حلول کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، بہرحال دونوں کسی کے بیٹے تھے، اور بیٹا ہونا اللہ کی بلند و بالا شان کے قطعاً خلاف ہے۔ یہ منصور حلاج اور ابن عربی، یہ ان لوگوں کے عقیدے سے، اور ہندوستان کا شنکر آچاریہ، وہ یہی حلول اور اوتار کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اللہ بندے میں حل ہو جاتا ہے، لہذا بندہ اور خدا ایک چیز ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا اوتار اور حلول یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بھی بشر اور انسان کے جسم میں اتر آنے کا عقیدہ رکھنا یہ کھلا شرک ہے۔ یہ عقیدہ قطعاً غیر اسلامی اور پیغمبروں کے
نظریہ توحید کے سراسر خلاف ہے، اس کے منافی ہے، اس کی ضد ہے۔ اب توحید کی ایک اور قسم ہے توحید فی الصفات، وہ توحید ذات تھی جو میں نے بیان کی، اب ہے توحید فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اس کو شرک فی الصفات کہا جاتا ہے۔ صفات کی مختلف قسمیں ہیں، اب میں ان قسموں کو کچھ آیات کی روشنی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اور عزت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب میں شرک فی الصفات کو بیان کر رہا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اور عزت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف میں بھی کسی کو اللہ کے برابر نہیں کرنا ہے۔ مخلوق کی مخلوق والی تعریف تو کی جائے گی، لیکن مخلوق کی اللہ والی تعریف نہیں کی جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھنا میرا اور اللہ کا برابر ہے؟ نہیں۔ میں سورج ہو تو 4 میل تک دیکھ لوں گا، چاند ہو تو آدھا کلومیٹر تک دیکھ لوں گا، موم بتی ہو تو چند گز کے اندر دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ روشنی اور اندھیرا کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ روشنی میں دیکھتا ہے ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتا ہے۔